السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہم وراثت کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ ہم وراثت کیوں نہیں تقسیم کرتے، کون سی وجوہات ہیں، کیا لوگوں کے بہانے ہیں۔ وہ آج چند چیزیں ہم دیکھیں گے، کیا کیا وجوہات لوگوں نے بہانے رکھے ہوتے ہیں وراثت ٹائم پہ تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے، اور اس میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم وراثت کو ٹائم پہ تقسیم نہیں کرتے یا جن وارثوں کے حصے بنتے ہیں وہ ہم نہیں دیتے، ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر لوگوں کے پاس علم ہوگا تو پھر ہی ہم اس کو قرآن و سنت کے مطابق تقسیم کریں گے، اور لوگوں کی جہالت کا علاج صرف علم ہے، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر علم ہوگا تو پھر ہی اس کے اوپر ہم تقسیم کریں گے۔ دیکھیں، بعض کا دیکھا گیا ہے کہ مدتوں کی وراثت ہوتی ہے، دادا پردادا کے ٹائم کی وراثت ہے، تو وہ اسی طرح پڑی ہے، وہ تقسیم ہی نہیں ہوتی۔ بعد میں پھر وہ جب کرنا چاہتے ہیں تو پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور بہت سی رد و بدل۔ ساری بات ہے، مرنے والے نے جو ترکہ چھوڑا ہے اب اس میں رد و بدل ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کا مال شامل ہو گیا، اب وہ اصل حالت پہ اب ترکہ نہیں رہا، تو اب بعض لوگ پھر وہ تقسیم کرتے ہیں تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تخیر کرنے سے۔ تو اگر یہ اسی ٹائم جب بھی کسی کا انتقال ہو اسی ٹائم یہ اگر تقسیم ہو تو اس میں خرابیاں کم پیدا ہوتی ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں، اور تاکہ سب کے حصے ان تک پہنچ جائیں۔ یہ اصل ہوتا ہے، ٹائم پہ ان کے حصے ان کو دے دینی چاہیے تاکہ بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا یہ خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ ہاں، کوئی مسئلہ ہو، جیسے ابھی کسی کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد حمل میں ہے تو وہ حمل تک انتظار ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، وہ اور بات ہے۔ باقی عام طور پہ تخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہی یہ مسئلہ بنے، مرنے والا پیچھے کوئی اپنی مال چھوڑے تو اب وہ مالک نہیں رہا، پیچھے وارث اس کے مالک بن جاتے ہیں، تو پھر یہ تخیر نہیں کرنی چاہیے، جن جن کا حصہ ہے ان تک پہنچا دینا چاہیے۔ بعض لوگ شرم و شرمی بھی اس مسئلے کو نہیں اٹھاتے، جیسے بہنیں ہوتی ہیں وہ نہیں مانگتی کیونکہ کیا کہے گا۔ تو یہ جو ذمہ دار ہیں جن کے قبضے میں ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ جن جن کا بھی حصہ ہے وہ ان تک پہنچایا جائے۔ تو یہ اس میں ہے کہ اس میں تخیر کرنے میں یہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے جائیداد جو ہے نا وہ منہ بولا جو بیٹا یا بیٹی ہوتے ہیں ان کا نام کر دیتے ہیں، یہ بھی خرابی ہے اس میں لوگوں کی۔ جیسے اصل وارثوں کو نہیں دیتے، جو اصل وارث ہوتے ہیں نا ان کو نہیں دی جاتی، جو منہ بولے بیٹی لے لے، کسی سے لے لی ہے، ویسے یہ منہ بولے بیٹے ایسے بیٹے لینے نہیں چاہیے، نہ اپنا نام دینا چاہیے، اور وراثت ان پہ وصیت ہو سکتی ہے۔ جو منہ بولا بیٹا ہو نا یا بیٹی لی ہو وہ ان پہ وراثت ہوگی، کیونکہ یہ ساری خرابیاں ہیں۔ ہم وراثت ٹائم جو تقسیم نہیں کر رہے یا اس میں جو خرابیاں پیدا جا رہی ہیں یہ بھی ایک خرابی ہے۔ تو جو اصل وارث ہوتے ہیں ان کو دیتے نہیں ہیں، جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں بیٹے جن کو وصیت سے کچھ مل سکتا ہے ان کو دے دیتے ہیں، اور اصل جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی قسم میں خرابی پائی جا رہی ہے۔ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، جیسے کسی مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہو تو وہ کل مال کا آدھا لے گی، ٹھیک ہے نا، نصف لیتی ہے اگر ایک ہے ست نصف میں، لیکن اگر ایک سے زیادہ ہیں تو وہ 2/3 لیں گی، یعنی کہ 3 حصوں میں سے 2 حصے۔ تو مرنے والا یہ سوچتا ہے اپنی زندگی میں ہی کہ میری بیٹیاں ہیں یا میری ایک بیٹی ہے تو میرے بہن بھائیوں کو نہ جائے، یعنی کہ بچیوں کے چچوں کو نہ جائے، تو وہ زندگی میں ہی ان کے نام کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی مطلب کہ ایک خرابی ہے کہ آپ ایسے وارثوں کو محروم کر رہے ہیں صرف اس نیت سے کہ سارا بیٹی کو مل جائے یا سارا بیٹیوں کو مل جائے۔ اور یہ بھی اہل علم نے کہا یہ بھی ایک چور دروازہ ہے، اگر آپ اللہ نے کسی کے حصے رکھے ہیں تو آپ اس نیت سے ان کو محروم کر کے نہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، باقی مرنے کے بعد جو ان کا بیٹیوں کا حصہ بنے گا وہ ان کو ملے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے اس میں کہ جب مؤنث اولاد ہو مرنے والے کی تو وہ اپنی زندگی میں ہی یہ چیزیں سوچتا ہے، یہ بھی ایک خرابی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے ان کو دے بھی دیا، نام کر بھی دیا، تو شاید وہی آپ کو چھوڑ دیں، آپ کو گھر سے نکال دیں، آپ کو اچھی طرح خیال نہ رکھیں، یہ بھی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور جب انسان کے پاس مال ہو تو مرنے کے وقت اس کا قرض دیکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر ہو سکتی ہیں، تو پھر اگر اس کا مال ہوگا تو یہ ساری دے دی جائیں گی، بعد میں شاید اولاد نہ دے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ بعض کا اور بھی اس میں خرابیاں پائی جاتی ہیں، جیسے مرنے والے کا جو ایک بھائی ہوتا ہے وہ کسی کو دوسرے کو نہیں دیتا، یعنی کہ اگر جیسے بڑا بھائی ہے اس کا قبضہ ہے، وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، تقسیم نہیں ہونے دے رہا،
بڑے بھائی کے انڈر میں اور چھوٹے بھائی پہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے. تو اس لیے یہ بھی اس میں ایک خرابی ہے کہ جب تک بڑے بھائی کے قبضے میں ہے یا وہ چھوٹے بھائیوں کی کسی کی شادی ہونے والی ہے تو اب تقسیم ہی نہیں کرتے. اس سے دیکھیں شادی کا کوئی لنک نہیں ہوتا. جب بھی وراثت کا مسئلہ بنے، شادی کسی وارث کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، سب کے جو حصے ہیں ان کو مقرر کر دیں، طے کر دیں، ان کو یہ بتا دیں، یا کم از کم طے کر لیں کہ یہ آپ کا، یہ آپ کا. کل کو کسی کو بیچنا بھی پڑے تو مسئلہ نہ بنے. تو یہ بڑا بھائی بھی بعض اوقات آڑے آ جاتا ہے، وہ وراثت تقسیم نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلوں کو سیکھنا چاہیے. اگر ایسے کو بڑا بھائی وراثت روکے گا، کسی کی بہنوں کو اسے نہیں دے گا یا چھوٹے بھائیوں کو اسے نہیں دے گا، تو پکڑ روزے قیامت روکنے والے کی ہوگی جو وراثت میں تخیر کر رہا ہے. اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ زندگی میں ہی وراثت بعض کا لوگ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ زندگی میں ہی ابھی زندہ ہے، جس کا مال ابھی وہ زندہ ہے، تو زندگی میں ہی وراثت تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ غلط ہے. اگر کرنی ہے بچوں میں تو پھر برابری، یعنی کہ بیٹے کو اگر لاکھ مل رہا ہے تو بیٹی کو بھی لاکھ ملے گا. وراثت میں تو آدھا ہے نا. ٹھیک ہے نا. وراثت میں تو آدھا ہے، لیکن ادھر اس طرح نہیں چلے گا. ادھر تو برابر بیٹی بھی، کیونکہ یہ ہبہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے. تو یہ کو جب اپنی اولاد کو دے تو پھر برابر ہی وہ دے گا. اس میں کمی پیشی جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ کر بھی دے تو پھر بچوں کو چاہیے اس کے بعد سب بہنوں بھائیوں کو آپس میں برابر بانٹ لیں. اگر اس نے غلطی کر دی ہے تو بچوں کو سدھارنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ بچے کہہ دیں وہ ہم نے، باپ نے ہمیں دے دیا، اب ہم جانے، باپ جانے اور ان کا کام جانے. یہ نہیں، بلکہ اس کے اگر غلط تقسیم کی ہے تو پھر بیٹوں کو چاہیے کہ مسئلے کو سدھارنا چاہیے. تو یہ خرابیاں تھیں جو ہم وراثت تقسیم کرنے کے وقت کرتے ہیں، اور ہم تخیر کرتے ہیں، ٹائم پہ تقسیم نہیں کرتے. آگے بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اور کون سی خرابی ہیں جو ہم وراثت کے ٹائم پہ کر رہے ہیں، جو ہم ٹائم پہ تقسیم نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.